الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. اور تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اللہ رب العزت نے تم کو زندگی بخشی، پھر اللہ رب العزت ہی نے تم کو موت دی، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. اللہ رب العزت ہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو زمینوں میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہو گیا، پھر اس نے ان سب کو برابر سرابر بنا دیا، 7 آسمان برابر سرابر بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزیں یقینی ہیں. یہ یقینی ہے، اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں. اس کی دلیل اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی. اللہ بھی برحق ہے، اللہ کے رسول بھی برحق ہے، اور قیامت کا دن بھی برحق ہے. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا گیا ہے، شریعت دی گئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بالکل برحق ہے. اب وہ بات سمجھانے کے بعد آگے اللہ رب العزت کافروں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے. گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے کیا لیا تھا؟ اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو اقرار کرنے والوں میں کافر بھی تھے. پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر وجود بخشا. گویا کہ پہلے مردہ تھے تم کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. کنتم احیا، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، جبکہ تم تو مردار تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. اللہ رب العزت نے تمہیں کیا بخشی؟ زندگی بخشی. اب ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت تم کو کیا دے گا؟ موت دے گا. ثم یمیتکم، اور پھر ایک اور دن آئے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا. اور اسی دن کا نام آخرت ہے. جس دن اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اسی دن کا نام کیا ہے؟ آخرت ہے، جس کے تم منکر ہو. اور رہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مسئلہ، تو ایک چھوٹی سی دلیل کہ اللہ ہی نے تم کو مردے سے زندہ کیا، یہ اللہ رب العزت کے قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو پیش کریں. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مردار کو زندہ کر سکتے تو کر کے دکھائیں. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب نہیں ہے تو ایسی کتاب لا کے دکھائیں. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، ان کو جو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی ہے وہ حق نہیں ہے، تو تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیش کر کے دکھاؤ.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے معجزے پیش کر کے دکھاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے اس طرح کی باتیں تم کر کے دکھاؤ. شریعت کے اندر تو اوپن چیلنج. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا کس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے بات کرے اس کو بوڑھا کہتے ہیں. اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی. تو کفار مکہ بوڑھے تھے کہ ایک بات کہہ تو دی تھی انہوں نے اپنی زبانوں سے، نعوذ باللہ کہ یہ محمد رسول نہیں ہے، اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذلک کوئی واحد نہیں ہے، بہت سارے معبود ہیں اور آخرت نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کو جی لینا ہے پھر مر جانا ہے. دعویٰ تو کیا تھا انہوں نے، لیکن اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ کفار مکہ کے پاس تھی، نہ ان کے بعد آنے والوں کے پاس تھی، اور نہ آج کے لوگوں کے پاس ہے جو منکر ہیں ان سب چیزوں کے، اور نہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے کسی کے پاس اس کی دلیل ہوگی. کیونکہ یہ سب جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے. غلط بات کی کوئی دلیل ہوتی نہیں، حق بات ہے اس کی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے دلیل ارشاد فرمائی. اللہ واحد ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم تو مردہ تھے، تم کو زندگی کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی. اور تمہیں موت کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. لوگوں کے چاہنے سے موت نہیں آ جایا کرتی ہے. اگر لوگوں کے چاہنے سے موت آ جایا کرتی تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان باقی نہ رہے. کیونکہ ابھی تو کیا ہے کہ ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر دشمنیاں چل رہی ہے. چلنے کی نہیں چل رہی ہے، اور ہمیشہ ہر زمانے میں دشمنیاں چلتی رہے گی. تو ہر دشمن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کیا ہو جاوے؟ نیست و نابود ہو جاوے، ختم ہو جاوے، فنا ہو جاوے. لیکن کیا لوگ مر جاتے ہیں لوگوں کے چاہنے کی وجہ سے؟ اللہ جب چاہتا ہے جب موت آتی ہے، اللہ جب چاہتا ہے زندہ ہو انسان کو زندہ کرتا ہے. لوگوں کی چاہت کے مطابق زندگیاں نہیں ملتی ہیں. ہاں، لوگ تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق کہ ان کو اولاد بھی نہیں ملتی ہے، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو روزی بھی نہیں ملتی ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہ ان کو کپڑا دیا جاتا ہے. ورنہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی غریب نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی بے اولاد نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی جھوپڑ پٹی نہ رہے، پھر تو دنیا کے اندر سب جگہ کیا ہو جاوے؟ بنگلے ہی بنگلے، سبھی اولاد والے. تو گھر کی تمنا پوری ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. خواہشات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آرزوؤں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ رب العزت کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کافروں سے سوال کرے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا، اور وقت سب کا مقرر ہے. وہ وقت کیا ہے؟ سب کا مقرر ہے. کفار مکہ کا مقرر تھا تو کسی کو کوئی غزوہ بدر کے اندر روانہ ہو گیا، کوئی غزوہ احد میں روانہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اللہ رب العزت نے کہ بڑے بڑے کافروں، بڑے بڑے ظالموں کو اس دنیا سے کیا کر دیا؟ رخصت کر دیا. ثم یمیتکم، اور ثم یحییکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سب کو کھڑا کرے گا. ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے. ابھی وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک قیامت آئی. لیکن جب قیامت آئے گی اللہ رب العزت سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا. اٹھو، سور پھونکا جائے گا. پہلے سور میں تو سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت حجت تام کرنے کے لیے پہلا سور پھونکوائے گا کہ میرے علاوہ کوئی بھی باقی رہنے والا، یہاں تک کہ موت کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. پھر اللہ رب العزت اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کسی ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ ظالم، کہاں گئے وہ حکمران کہ جن کو اپنی حکومت کا ایک شور تھا، جن کے سلسلے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بڑے طاقتور ہے، یہ تو بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، یہ تو بڑے خزانوں کے مالک ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے للہ الواحد القہار، کہ آج تو ایک واحد، ایک قہار کی بادشاہت ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے وحدانیت کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں، گناہ ہو گیا ہے، ایمان والا ہے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا. یہاں تک کہ زنا بھی معاف کر دے گا، چوری بھی معاف کر دے گا، ڈاکہ زنی بھی معاف کر دے گا اللہ رب العزت. لیکن
اگر توحید میں گڑبڑی ہو گئی، اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق جو عقائد ہیں اس میں گڑبڑی ہو گئی، صفات کے متعلق جو بنیادی عقائد اسلام نے بتائے ہیں، آقا نے فرمائے ہیں، اس میں گڑبڑی ہو گئی، اللہ رب العزت نہیں چھوڑے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بھائی نمازیں چھوٹ گئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے اگر بغیر نمازوں کو ادا کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کر دے وے، معاف کر دے۔ لیکن اس طریقے سے اللہ رب العزت معاف کرتا، شرک کو اللہ رب العزت معاف کرتا، کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردار تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت ہی تمہیں کیا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ دنیا قائم ہو جائے گی، سورج ہو جائے گا، یہ نظام چلنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر حساب کتاب کا کٹگڑا لگے گا اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا، صف در صف آ جائیں گے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، ہو رہے ہوں گے، سب کو اللہ رب العزت کیا کرے گا، اکٹھا کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس آیت سے اللہ رب العزت تین باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ تینوں باتیں سمجھنے کی۔ سب سے بنیادی بات کہ ہر شے کا مالک، ہر شے کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ جس طریقے سے ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی ہر شے کو ختم کرنے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ بہت بنیادی بات ہے، شے کو ختم کرنے کی طاقت، انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو انسان کو ختم کرنے کی طاقت بھی کس میں ہے؟ اللہ ہی میں ہے۔ لہذا ابھی جو شور شرابہ چل رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گھبرانے کی ضرورت، اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کسی بے قصور کی جان کیسے لے لی جائے گی؟ اور اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت واحد ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو طے شدہ بات کہ اللہ واحد ہے، اس لیے آگے آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ابھی موجودہ زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں نا، اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ہاں، تو بنیادی طور پر پہلی بات کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں جو ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، تو اس کے اندر ایمان والوں کو پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق وہ عقائد رکھتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، بتلائے ہیں، وہ تو کامیاب ہے، وہ تو کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور جو ان عقائد سے ہٹ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس سے ہٹ گیا، تو سمجھو کہ وہ کفر اور شرک کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ اور جو کفر اور شرک کے زمرے میں داخل ہو گیا، کہ اب اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن لوگوں کا طرز اس نے اختیار کیا۔ ہاں، جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کا حشر فرعون، حامان، امیہ ابن خلف، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن معیط کے ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، مشرکین کے ساتھ اور کافرین کے ساتھ۔ اور تیسری بنیادی بات کہ جن لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شریعت منقول ہو کر آئی ہے اس کو سینے سے لگا لیا، اب ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کافروں سے خطاب فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ الحمدللہ، ہم تو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، ہم نہ ہی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو مالک مانتے ہیں، اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں، اللہ ہی کو معبود حقیقی مانتے ہیں، یہ سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ تو یہ تین باتیں اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے۔ اب جن لوگوں نے سمجھ لیا وہ ایمان لے آئے، اور جو لوگ ایمان لے آئے کہ ان کے لیے کیا ہے، کہ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، ان کے لیے طرح طرح کی حوریں ہیں۔ تو یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کا رحم ہے یہ باتیں سمجھ میں آ جاوے۔ آگے بھی مضمون تھوڑا لمبا ہے، اس وجہ سے آئندہ تفسیر میں انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو لے لیں گے، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو
اللہ رب العزت کرے ہم توحید کے اعتبار سے متفکر ہو جاوے، فکر کرنے والے بن جاوے، اور شرک اور کفر اور اس طرح کے اعمال سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماوے اور ہم ان سے بچنے والے بن جاوے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا